اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 76 پہ پہنچے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں جس نے پورا کیا اپنا عہد اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے پرہیزگاری کرنے والوں کو۔ یعنی ادھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، یعنی جو احکام میں نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ابھی یہاں عہد بتا رہا ہے کہ میں نے بتائے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھ کے ان کو احکاموں کو ماننا ہے، یہ عہد ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ناظرین یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان حکموں کو ہمیں ماننا پڑے گا، یا پھر کلمے کو مت پڑھو، خود کو مسلمان شو ہی مت کرو، پھر آپ مسلمان ہو ہی نہیں، یہ بتاؤ کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ وہاں اس کو اپنا جو ہے نا وہ بارڈرز قرار دے رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عہد بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہ کلمہ پڑھ کے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے۔ پھر آپ کسی پیر کو آقا کر دیتے ہو، علی کو آقا کر دیتے ہو، حسن حسین کو آقا کرو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کرو، آپ تو کلمے پہ بھی نہیں اتر رہے ہو، پھر آپ کا عہد کہاں جاتا ہے؟ وہاں کلمے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی آقا ہے ہی نہیں، اور یہاں ادھر آپ نے 313 آقے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کس طرح کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ کون سا کلمہ ہے جہاں ایک جگہ پہ آپ ایک بات کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں ہے، اور دوسری جگہ پہ آپ نے 500 آقا علیحدہ رکھے ہوئے ہیں؟ پھر تو کلمے کا آپ انکار کر دو نہ کلمے کی توہین کیوں کر رہے ہو پھر؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں جس نے اپنا پورا کیا عہد، جو اللہ تعالیٰ سے پھر عہد کر رہے ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے، تو اپنے عہدوں کو پورا کرو اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر محبت کرتا ہے ایسے پرہیزگاروں کو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد، یعنی اللہ سے وعدے انہوں نے کیے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ بھئی ہم نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن وہ کر نہیں رہے ہیں، کسی بھی حالت کی وجہ سے، اپنے فائدے کی وجہ سے، یا کوئی بھی ان کا ہے، لیکن وہ ان کو مان نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہیں بیچتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اتنے جو نعتیں بنائی ہوتی ہیں اس طرح کی، اور جو پکار رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے فائدے کا سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ اب بغیر فائدے کے یہاں کون کام کر رہا ہوتا ہے؟ بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو حقیر قیمت پر۔ اللہ تعالیٰ اس قیمت کو کیا بول رہے ہیں کہ یہ دنیاوی قیمت ہے، حقیر ہے، کتنے بھی لاکھوں آپ کما لو لیکن اللہ کی نظر میں یہ حقیر ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے حصہ کوئی ان کا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لازمی جب آخرت میں قصہ نہیں ہوگا تو جہنم میں جائیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ دیکھیں یہ باتیں میں نہیں کر رہا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی اور اس آیت کا مطلب نکل رہا ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھے بتا دینا کہ یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اور نہ بات کرے گا اللہ ان سے، اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے بات بھی نہیں کرنی ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف بلائے گا بھی نہیں فیصلے کے لیے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑو جہنم میں دھونکو ان کو۔ فیصلہ کے لیے بلایا تو اس کو جائے گا کہ جہاں ان کی پھر کچھ نہ کچھ بچت ہو سکے گی۔ جو فیصلے تک پہنچ گیا نا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس طرح سمجھو کہ پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ 50% امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو ہی جائے، ورنہ ایسوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ ان سے بات کرے گا اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، بس ادھر سے حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بس یہ ایسے ہوگا تو آپ کے پاس حجت کریں گے، کہ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے۔ ناپاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی دوزخ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اور بلا شبہ ان میں تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مروڑ کر اپنی زبانوں کو پڑھتا ہے اللہ کی کتاب، یعنی ایسا بھی ایک گروہ ہے جو اہل کتاب گزرے تھے، اور ماشاءاللہ آج کے مسلمانوں میں بھی ہیں اس طرح کے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو آیتوں کو ہے نا وہ مروڑ کے پڑھے ہوتے ہیں، ان کے مطالب کو ایسے مروڑ لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ جو کتاب تھی، یہ لکھا ہوا ہے مولانا شہید شبیر احمد کا، متوفی کا گوگل بتا رہا ہے کہ میں تمہیں موت دوں گا، اور اس نے کہا ہے کہ میں اٹھا لوں گا۔ دیکھیں معنی کو کیسے مروڑ رہے ہیں۔ تو یہ مروڑ رہے ہیں تاکہ گمان کرو تم کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، حالانکہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی کتاب میں سے۔ مروڑ زبان کو کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آگے والا سمجھ لے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ اللہ کی کتاب میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میں نے کتاب میں یہ نہیں کہا۔ یہ معنی کو بھی اسی وجہ سے اس طرح وہ جو مروڑ رہے ہوتے ہیں کہ پھر ایسی بات بتا دیتے ہیں کہ آگے والا سمجھے کہ یہ کتاب میں ایسا ہے۔ یہ کام جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں مولوی حضرات، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ مثلا اس کام کو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے اتارا ہے، اور جھوٹ بھی، تہمت بھی لگا رہے ہیں اللہ میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور بولتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ جانتے بوجھتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں جانتے بوجھتے۔ جانتے بوجھتے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا آپ مولوی حضرات کے پیچھے مت لگیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں زیب دیتا کسی انسان کو، نہیں زیب دیتا کسی انسان کو جسے دی ہو اللہ نے کتاب، حکمت یعنی دانائی، نبوت، اور پھر وہ کہے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے غلام اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ بلک وہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی کی اس بنا پر بھی کہ تم پڑھتے خود بھی ہو اللہ کی کتاب۔ دیکھیں یہاں بالکل کلیئر بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یہ آیت نمبر 69 سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے بالکل کلیئر ہے، کسی بھی انسان کو، انسانی پیغمبر ہو کیا کہے گا نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہو لازمی پیغمبر بنائے گا تو کتاب بھی آئے گی، حکمت دی ہو، اچھی اچھی باتیں سکھائی ہو، دانائی دی ہو، نبوت دی ہو، نبوت نبی کرے گا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے وہ جو پیغمبر ہے وہ ایسے کہے گا ہی نہیں، کہ لوگوں کو پھر کیا کہے گا کہ میرے غلام بن جاؤ۔ جب وہ نبی کہہ ہی نہیں رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ ہی نہیں رہا ہے، تو آپ پھر غلام نبی عبد النبی کیسے بن گئے؟ قرآن بتا رہا ہے وہ کہے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بولے گا ہی نہیں ایسے۔
تو کیا آپ اور دوسروں کے کہنے سے اسے بولے گا کیا؟ جس کا آپ کہہ رہے کو سفارشیں کرے گا، سفارشیں تو بعد کی بات ہے، آپ سے وہ جیسے ملے گا نا وہ آپ کو پھر یاد آ جائے گا کہ آپ نے اس پہ تہمتیں لگائی لی ہیں، وہ کہے گا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ قرآن کی بات سچی ہے یا آپ کے کہے ہوئے کی بات سچی ہے؟ آپ کی زبانوں کی بات ہم مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ کہے گا ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، میرے نام کے جو ہے وہ غلام بن جاؤ، نکل جاؤ۔ وہ اپنے غلام بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، کیونکہ وہ آپ کو کتاب الہی کی تعلیم دے رہا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ اس بنا پر تم پڑھتے ہو خود بھی اللہ کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے اس کے اندر، تو نبی کوئی آ کے اس طرح کی بات نہیں کرے گا اور نہ حکم دے گا تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب، اور یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ رب وہی خصوصیات آ جائیں گی نا کہ آپ اس سے بیٹے بھی مانگ رہے ہو، آپ اس سے سفارشیں بھی کروا رہے ہو، آپ اس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ آ جا ہمارا یہ کام کر دے، ہم پھنس گئے ہیں، تو آپ اس کو رب بنا رہے ہو۔ تو وہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کو رب بنا لو۔ کیا وہ حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا؟ یہ کفر ہے، انکار ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کفر ہے یہ جو آپ کر رہے ہو، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا ناظرین ہم آیت نمبر 80 پہ اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، اس کو اپنا رب مانے، چاہے وہ پیغمبری کی نہ ہو۔ آپ کسی اور کو نہیں پکار سکتے، نہیں بلا سکتے اس کو۔ آپ جنت کا تو سوچے ہی مت جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ یہاں اگر آپ کوئی خوشحالی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے نا، تو وہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین رکھے ہیں، اس قوانین کے تحت آپ سارا دن اگر کسی کام میں لگے رہو گے اس دنیاوی اندر، تو لازم کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اپنے احکام بتائے ہیں، اس کو ماننے کا طریقہ بتایا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مسلمان خود کو کہلوا رہے ہو اور مسلمان ہو تو اس پہ آؤ، اس پہ مولویوں کے کہنے پہ، باقی پچھلی باتوں پہ، شیطانیت والی ذہنیت پہ مت آؤ۔ شیطانیت کی ذہنیت سوچو گے، رکھو گے، کام کرو گے شیطانیت والے، اور امیدیں ہیں یہ اللہ سے کہ آپ کو چھوڑ دے گا، پھر آپ شیطان کے ساتھ ہی رہو گے نا۔ لہٰذا آپ سوچیں اس بات کو۔ جزاک اللہ۔